السلام علیکم۔ آج کی کہانی دادی کی آنکھوں کا انتظار۔ ایک خاموش سی لمبی کہانی۔ گاؤں کے کچے صحن میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں دروازے پر جمی رہتی تھی، ہر لمحے جیسے کوئی آنے والا ہو، جیسے قدموں کی آہٹ سن کر دل دھڑکتا ہو۔ وہ سب کی پیاری دادی آمینہ بی بی کہلاتی تھی۔ سفید بالوں میں چاندنی اور چہرے پر جھریاں کی نرم سی تحریریں، ہر لکیر میں صبر چھپا اور ہر سال میں دعا۔ ان کا ایک ہی بیٹا شہر میں روزگار کے لیے برسوں پہلے چلا گیا تھا۔ ساتھ اپنی بیوی اور ننھے سے بچے کو کہہ کر گیا تھا، جلد واپس آؤں گا، امی فکر نہ کرنا۔ شروع میں خط باقاعدگی سے آتے رہے، ہر خط میں وعدے اور واپسی کی امید۔ دادی خط کو چمتی آنکھوں سے لگاتی تھیں، دعائیں کرتی تھیں۔ وقت کی رفتار تیز ہوتی گئی، خاموشی سے خطوں کا سلسلہ کم ہو پھر بند سا ہو گیا، مگر دادی کے دل میں امید کی شمع ابھی تک روشن تھی۔ ہر صبح فجر کے بعد وہ دروازہ کھول دیتی تھی، جھاڑو لگا کر صحن کو صاف ستھرا کرتی، جیسے مہمان آنے والے ہوں۔ آج شاید دل کو یہی تسلی دیتی۔ گاؤں والے اکثر پوچھتے، آمنہ بی بی کب آئیں گے؟ آپ کے بیٹے اور پوتے؟ وہ مسکرا کے کہتی ہیں، بس اگلے مہینے، شاید شہر میں کام زیادہ ہے، جلد لوٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکتی، مگر لبوں پر صبر کا پہرا قائم رہتا تھا۔ وہ کسی کو اپنی تنہائی کا بوجھ نہ دکھانا چاہتی تھی۔ گھر کے کونے میں لکڑی کا صندوق رکھا تھا، سنبھال کر اس میں پوتے کے چھوٹے کپڑے اور کھلونے محفوظ رکھے۔ سالوں سے ویسے ہی وہ کبھی کبھی صندوق کھول کر چیزیں دیکھتی تھی، قمیض کو سینے سے لگا لیتی تھی، آنکھیں بند کر لیتی تھی، ان کی ہنسی سننے کی کوشش کرتی تھی۔ خاموشی میں پڑوس کی لڑکی سائرہ اکثر ان کے پاس بیٹھنے آ جاتی تھی۔ وہ دادی سے کہانیاں سنا کرتی تھی شوق سے، اور ان کے ہاتھوں سے بنی روٹی کھاتی۔ سائرہ نے ایک دن پوچھا معصومیت سے، دادی آپ کیوں ہر شام دروازہ تکتی ہیں؟ کیا کوئی خاص آنے والا ہے آج کل جو آپ کو یاد آتا ہے؟ دادی نے پیار سے کہا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، نرمی سے بولی، بیٹی انتظار بھی ایک عبادت جیسا ہوتا ہے، دل کو زندہ رکھتا ہے ہمیشہ۔ میں اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہوں، اور اس کے بیٹے یعنی اپنے پوتے کا، شاید وہ بڑے ہو کر مجھے یاد کریں اور لوٹ آئیں کبھی۔ سائرہ نے معصوم آنکھوں سے کہا، دادی فکر نہ کریں، وہ ضرور آئیں گے ایک دن اللہ سب کی سنتا ہے، آپ کی بھی سنے گا یقیناً۔ دادی نے آسمان کی طرف دیکھا، خاموشی سے ہلکی سی آمین لبوں پر سجا لی۔ ان کی آنکھوں میں ایک نئی چمک پیدا ہو گئی۔ لمحے بھر سال گزر گئے، آہستہ گاؤں میں بہت کچھ بدل گیا وقت کے ساتھ۔ کچے گھر پکے ہوئے، نئی سڑکیں بن گئی، مگر دادی کی عادت نہ بدلی، انتظار والی۔ ہر عید پر وہ نیا سوٹ سلواتی، 2 جوڑے خریدتے، ایک اپنے لیے اور ایک پوتے کے لیے جو شاید اچانک دروازے پہ آ کھڑا ہو۔ عید کی صبح وہ چولہے پر سوئیاں بنا رہی تھی، میٹھے چاول بھی رکھے، اور دروازے کی طرف بار بار دیکھتی رہتی تھی۔ کوئی دستک سنائی نہ دیتی، مگر امید رہتی۔ گاؤں کے بچے آتے عیدی لینے، خوشی سے دادی سب کو دیتی، دعاؤں کے ساتھ پیار، مگر ان کی نگاہ ہر بار گلی کے موڑ پر ٹھہر جاتی تھی۔ ایک سال شام کو تیز ہوا چل رہی تھی، آسمان میں بادل گہرے سائے ڈال رہے تھے۔ دادی دروازے کے پاس بیٹھی ان کا سویٹر بن رہی تھی۔ آہستہ وہ سویٹر پوتے کے لیے بنا رہی تھی، برسوں سے ہر سال تھوڑا تھوڑا بنتا اور سنبھلتا رہتا، جیسے انتظار کے دھاگے اس میں پیوند ہوتے جاتے تھے۔ اس لمحے گلی میں گاڑی رکی اچانک۔ گاؤں میں کم ہی گاڑیاں آتی تھیں، سب لوگ چونک کر باہر نکلے، دیکھنے کی کیا ماجرا ہے۔ دادی کی دھڑکن تیز ہوئی اور بے اختیار انہوں نے کان لگا کر آواز پہچانی، جیسے کوئی جانا پہچانا سلم فضا میں گھل گیا ہو۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، ایک نوجوان باہر آیا، اس کے ساتھ ایک خاتون اور ایک بچہ۔ نوجوان نے ادھر ادھر دیکھا بے چینی سے، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ دادی آہستہ سے کھڑی ہوئی سہارے سے، ان کی آنکھیں کمزور مگر دل کی روشنی ابھی باقی تھی پوری۔ انہوں نے نظر اٹھائی اور قدم آگے بڑھائے۔ نوجوان کی نظریں جب دادی پر پڑی تو چند لمحے خاموش سا کھڑا ہو گیا، پھر دھیرے سے آگے بڑھا قریب اور رک گیا سامنے۔ امی، انہوں نے مدھم آواز میں کہا، یہ 10 برسوں بعد فضا میں گونجا تھا۔ دادی کے کانوں نے جیسے خواب سنا ہو حقیقت بن کر، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فوراً وہ لرزتے ہاتھوں سے
اس کے چہرے کو چھونے لگی یقین کے لیے کہ یہ خواب تو نہیں، حقیقت ہے سامنے کھڑی۔ بیٹا واقعی تم آگے ہو واپس میرے، انہوں نے کیا بھری نوجوان کے ساتھ کیا۔ نوجوان جھک کر ان کے قدم چھو لیے۔ ادب سے ساتھ کھڑا بچہ حیرت سے سب دیکھ رہا تھا۔ خاموشی میں دادی نے اسے اپنی طرف بلایا پیار سے اور گلے لگایا مضبوطی سے۔ یہی میرا پوتا ہے نا، میرا رب کا کرم دیکھو، میرا انتظار رنگ لے آیا۔ آخر کار انہوں نے سر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ گاؤں والے بھی جمع ہو گئے، خوشی سے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا دیکھو صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ بیٹے نے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ امی معاف کر دیں، مجھے حالت نے بہت الجھا دیا تھا شہر میں، مگر دل ہمیشہ یہاں تھا۔ دادی نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، بولی بس آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ ماں کا دل شکوا نہیں کرتا۔ گھر کے اندر روشنی سی پھیل گئی، صندوق کھولا گیا، پرانے کپڑے نکالے گئے، پوتے کو پہنا کر دیکھا گیا۔ سب ہنسنے لگے خوشی سے۔ سویٹر بھی نکالا گیا جو برسوں میں بنا تھا۔ دھیرے دھیرے دادی نے خود اسے پہنایا پیار سے، اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ کہنے لگی دیکھو میں نے کہا تھا نا ایک دن ضرور آؤ گے تم، میری آنکھوں کا انتظار رہے گا نہ جائے۔ رات کو گھر میں رونق رہی، کہانیاں سنائی گئی، شہر کی باتیں، سب مل کر ہنستے رہے دیر تک۔ دادی چارپائی پہ بیٹھی سب کو دیکھتی رہی، مسکراہٹ کی آنکھوں میں سکون تھا۔ برسوں بعد جیسے طوفان تھم گیا، انہوں نے پوتے سے کہا بیٹا یاد رکھنا کبھی اپنوں کو تنہا نہ چھوڑنا، زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، پل میں گزر جاتی ہے۔ پوتے نے معصومیت سے وعدہ کیا دادی میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آپ میرے ساتھ رہیں گی ہمیشہ۔ یہ سن کر دادی کے چہرے پر اطمینان چھا گیا گہرا سا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، شکر ادا کیا دل سے۔ اب وہ دروازے پر کم بیٹھی تھی کیونکہ جس کا انتظار تھا وہ آ چکا تھا واپس۔ گھر میں ہنسی کی آوازیں گونجتی، گاؤں کی فضا بھی بدلی سی لگنے لگی۔ لوگ کہتے تھے آمنہ بی بی کی آنکھوں کا انتظار مکمل ہوا آخر۔ ان کی کہانی سب کے لیے سبق بن گئی۔ خاموشی سے کہ سبق کبھی ضائع نہیں جاتی، وقت گواہ بن جاتا ہے۔ دادی کی آنکھوں میں اب بھی نمی شکر ہوتی، مگر خوشی کی ہوتی تھی، شکر کی ہوتی تھی، اور سکون کی چمک۔ وہ اکثر کہتی تھی انتظار کمزوری نہیں، یہ محبت کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے جو دل کو زندہ رکھتی ہے ہمیشہ۔ یوں دادی کا آنکھوں کا انتظار آخر کار رنگ لایا، اور گاؤں کی اس خاموش کہانی میں محبت نے نیا باب رقم کیا۔